جو لوگ پشاور سے ہیں ان کا ایک دکھتی رگ ہے اور وہ ہے پشاور بی آر ٹی. اور پشاور بی آر ٹی بنانے والی جو کمپنی ہے اس کو وفاقی دارالحکومت میں 3 بڑے کانٹریکٹ مل گئے ہیں. کمپنی کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کا راول ڈیم انٹرچینج، 30 کروڑ کا کورنگ نالہ توسیع منصوبہ اور 42 کروڑ روپے کا پی ڈبلیو ڈی انڈر پاس منصوبہ دیا گیا ہے. اب اس معاملے پر مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پورے ملک کو بی آر ٹی مشاور میٹرو بنایا جا رہا ہے. جس کمپنی پر پرچہ درج ہونا چاہیے تھا، جس کمپنی کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے تھا، اسے مزید ٹھیکے دیے جا رہے ہیں. اب مریم اورنگزیب کی یہ تنقید سامنے آئی ہے، اپوزیشن کی جانب سے ڈیفینیٹلی اس قدم پر تنقید کی جائے گی. اس معاملے پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کنول شوزف ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنول صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جس کمپنی کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے، جس پر پرچہ کٹوانا چاہیے، اسے مزید ٹھیکے دیے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح ویسے کافی خوفناک خبریں بتا رہے ہیں، لیکن میں ذرا تھوڑا کریکشن کر دوں. مریم اورنگزیب کو تھوڑا عادت پڑ گئی ہے چیزوں کو ہاف ٹروتھ بتانے کی، یا ہاف جو لائز ہیں وہ بتاتی ہیں اور ٹوسٹ کر کے پروپیگنڈا ٹیکٹکس. یہ پوری اپوزیشن کا ہی آج کل کام ہے، اس لیے میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کمپنی کا نام ہے مقبول ایسوسیٹس کارلسنز جوائنٹ وینچر، اور راول ڈیم انٹرچینج کا آپ نے بتایا روپیز 1.2 بلین. اس کے بعد جو کہ 11% لیس دین دا اسٹیمیٹڈ کاسٹ انہوں نے بڈ کی تھی. پھر ایکسپینشن آف کورنگ برج روپیز 628.5 ملین، 17% لیس دین دی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ دے بڈڈ. اور اینڈ دا پی ڈبلیو ڈی انڈر پاس جو کہ 420 ملین کا ہے، انہوں نے 19% لیس بڈ کی دین دی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ. اچھا، اب مریم صاحبہ کے دور حکومت میں جو انہوں نے اسی کمپنی کی سے کام کروائے ہیں ان کی ایک لسٹ ہے، میں ذرا وہ بھی گنوا دوں. پنڈی میٹرو پیکج، ملتان میٹرو پیکج، ایف سی انڈر پاس لاہور، کارساز فلائی اوور کراچی، ناگن چرنگی فلائی اوور کراچی. اور یہ تینوں بڈز میں نے آپ کو جیسے بتا دی ہے 11%، 17% اور 19% لیس دین دی ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ کاسٹ. پھر ایک انہوں نے جناب اس کے اوپر ایلیگیشن لگائی ہوئی ہے کہ یہ تو بلیک لسٹڈ کمپنی ہے. تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جب شہباز شریف اور احد چیمہ اور سعد رفیق صاحب جو ہیں آشیانہ اسکیم میں ان کے اوپر ایکوزیشن ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کی بڈ کینسل کر دی تھی اور کسی اور کانٹریکٹس کو، کیونکہ یہ لوگ تو بڈنگ کے بغیر ہی کانٹریکٹس دیتے تھے. آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ لاہور میٹرو کی بھی ریکارڈ سارا جلا دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس کی کوئی ایک پی سی 1 تک نہیں اویلیبل ہے. اور پی سی 1 آپ کو پتہ بیسک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. تو میں بی آر ٹی پہ بھی اس کے بعد آتی ہوں اور آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ یہ اورنج لائن میٹرو کی جو ٹرین کا پیکج 3 تھا وہ یہ کمپنی کاری تھی، جس سے انہوں نے اس کو ایل ڈی اے والوں کے تھرو بلیک لسٹ کرایا تھا. جو لاہور ہائی کورٹ نے اس بلیک لسٹنگ کو جو ہے وہ تھرو آؤٹ کیا ہے اور ان کو بحال کیا. ان کی مطلب اب کوئی نہ اللیجٹمیٹ ہے، نہ یہ بلیک لسٹڈ ہے، نہ انلیگل ہے. تو اب اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں حکومت میں، جب بڈنگ ہوتی ہے تو جس نے لویسٹ بڈ کی ہوتی ہے، آپ نے اگر بائی بکس جانا ہے اور بائی رولز جانا ہے تو آپ اس کو جا کے بڈ دیتے، ورنہ یو ہیو ٹو ایکسپلین کہ ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے کنول، یہ تو اب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جہاں پر اس قسم کا فائدہ ہوگا ظاہر ہے اپنا فائدہ نیشنل ایکسچیکر کو. شہباز شریف جیسے اپنی ایک منٹ شفا، جس طرح اپنی مرضی سے وہ لوگوں کو بڈز دیتے تھے، اپنی مرضی کی کمپنیز لاتے تھے، تو اس کے اگر یہ سی ڈی اے نے بڈ کی ہے تو پھر اگر وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بڈ میں سے پک کریں گے تو دین دے ہیو ٹو فیس نیب کورٹس. تو یہ لیگل پروسیس ہوا ہے، اس میں کوئی وہ ٹوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو بی آر ٹی کا منصوبہ ہے، اس میں بیسکلی یہ پی سی 1 اس کا بنا ہوا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس کے کنسلٹنٹس اس کو دیکھ رہے تھے. یہ پہلا پاکستان کا منصوبہ ہے جس کو انٹرنیشنل آڈیٹرز آ کے چیک کرتے ہیں، اور وہ بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے. اس کے ڈیزائن میں ایشوز اس لیے بھی آ رہے تھے، دیکھیں کیونکہ پورا شہر جو ہے اس کو جب آپ اس میں سے ایک منصوبہ نکالتے ہیں بی آر ٹی کا، جو ایسے علاقے میں یا ایسے پروونس میں سٹارٹ کیا گیا جو آپ کو پتا ہے کہ کتنا ٹیررزم اور کیا کیا تھا، اس طرح کا میس ٹرانزٹ کا، جب یہ منصوبہ اب آلموسٹ کمپلیٹ ہے، اس میں آئی ٹی کا اب تھوڑا سا کام رہ گیا اور میکسیمم 2.5-3 مہینے میں ویسے تو ٹائم پیریڈ دینے کے اس میں حق میں نہیں، کیونکہ یہی غلطی کی تھی ہماری حکومت نے کہ ایک غلط 6-7 مہینے کا بتا دیا تھا، 6-7 مہینے کا ٹائم دے دیا تھا. یہ اسی کی وجہ سے بہت لمبا عرصہ لگ رہا ہے. دیکھیں
اگر تو بڈ میں کوئی جنات ہوتے جنہوں نے احرام مصر بنائے تھے تو پھر تو 7 مہینے میں یہ بن جانی چاہیے تھی، لیکن جب انسان کام کرے ہوتے وہ بھی بہت دیر سے بنے تھے ویسے احرام مصر، اس کا ماڈل سیٹ کرنا کوئی خاص ٹھیک نہیں ہے، پروجیکٹس بنتے. ہاں تو پھر اب میں یہی بات کر رہی ہوں کہ جب اگر جنات کام کر رہے ہو تو پھر تو بی آر ٹی بن جانی چاہیے تھی، لیکن پھر بیچ میں 6 مہینے کام بند ہوا جب حکومت جا رہی تھی اور نہیں آ رہی تھی. خیر اب تو جس وقت یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو سارے بھول جائیں گے اپنی اس تکلیف کو اور درد کو، جتنی ایکسٹینسو یہ پروجیکٹ جا رہا ہے. اور یہ واحد پاکستان کا منصوبہ ہے جس میں پرائمری روٹس میں تقریباً 100 کلومیٹرز دیا گیا اور اس کی جو اوور آل کاسٹ تھی اس میں بسز انکلوسیو تھی. لیکن وہ بن جائے گا تو پشاور والے تو اپنی تکلیف کو بھول جائیں گے، لیکن اس کے بعد اسلام آباد کے لیے تو تکلیف شروع ہو جائے گی ایک. ہمارے لیے کیوں تکلیف شروع ہوگی؟ کیونکہ اب یہی کمپنی ان 3 مزید جو کانٹریکٹس ملے ہیں اسلام آباد میں. نہیں مطلب کمپنی کے ریکارڈ کو اگر ہم دیکھیں ڈیلیز کے معاملے دیکھیں میں نے ابھی آپ کو دیکھیں وہ میں نے آپ کو کلیئر بتایا کہ کمپنی نے جتنا ایک ڈیوریشن چاہیے یا جتنا کام چاہیے اس حساب سے وہ کام کر رہی ہیں. پلس مائنسز کنسٹرکشن میں ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر میں اگر کام شروع کرا دیں نا چھوٹا موٹا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ چھیڑتے ہیں تو کچھ اور ایسٹیمیشن ہوتی ہے اور جس وقت آپ اس کو ختم کروانے کی طرف پہنچتے ہیں تو کئی دفعہ بہت ایکسٹینسو ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ہاں اس لیے دیکھیں جب ایک اور چیز پہ اللہ کا بڑا اعتراض ہوتا ہے اور وہ بھی کیونکہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے اور اسلام آباد کے حوالے سے ہے تو میں نے اعتراض میں بھی اٹھا لوں. اچھا میں بھی ایک اعتراض اٹھا لوں. جی شفا مجھے ایک اعتراض اٹھانے دیجئے. 12 سال ہو گئے کراچی والوں کو نہ ان کے پاس ایمبولینس سروس ہے، نہ کوئی ان کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے، نہ کوئی ایسا منصوبہ انہوں نے کبھی شروع کیا ڈیولپمنٹ کا. تو اس حوالے سے دیکھیں نہیں پچھلی گورنمنٹ نے گرین لائن شروع کیا نا وہاں پہ اور ایک کمپیریٹیولی سستا. وہ وفاق نے کرنا ہے، وہ ادھر کی لوکل حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. نون لیگ نے کیا تھا نا، کوئی کام نہیں ایسا سٹارٹ کیا. وہ تو وفاق دے رہی ہے جا کے، وفاق دے رہی ہے نا. نون لیگ تھی یا جو بھی تھی وہ مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب اپنی جیب سے تو نہیں کرائیں گے. تو آپ کا اور ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. منصوبے تو حکومتیں ہی شروع کرتی لیکن صوبائی حکومت نے کوئی سٹارٹ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور صوبہ ہے اور وہ بھی اٹکا پڑا ہے درمیان میں ہی اور وہ بھی پچھلی حکومت کے ٹینیور میں شروع ہوا تھا. ابھی تک ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویسے کا ویسے ہی نظر آتا ہے. اسلام آباد کی جو میٹرو جو بس ہے جو کہ روٹ جا رہا ہے نئے ایئرپورٹ کی طرف، اس پہ بھی کام کوئی نہیں ہو رہا کشمیر ہائی وے پہ. جی اچھا میں اس کا PC1 میں نے منگوایا تھا کیونکہ پلاننگ کے ساتھ ہی وہ تھا. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کافی ایشوز نکل رہے تھے. ایک تو وہ فیزیبل تھا نہیں. ایئرپورٹ جانے والوں کے لیے آپ نے اتنی لگژری پرووائڈ کی پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن ابھی ہمارے یہاں تو لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہیں. اس کا آلٹرنیٹ روٹ ہو سکتا تھا. اس میں بھی وہی ایشوز آ رہے ہیں. ایک PC1 نہیں تھا، 4 جگہوں پہ ٹھیکے دیے ہوئے تھے تو اپنی مرضی سے وہ کیونکہ مغلیہ دور حکومت تھا نا جس سے خوش ہوتے تھے اس کو کہتے تھے آپ نہیں. تو اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے کیونکہ وہ تو آدھے میں پڑا ہوا ہے نا، پیسہ تو اس پہ حکومت کا لگا ہوا ہے ملک کا. جی اس کو اب وہ جس طرح کے سفید ہاتھی ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں پینٹ کر کے ریگولر ہاتھی بنائیں اور اس میں سے کچھ نکالیں. میں اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دوں گی. آپ نیکسٹ پروگرام میں بلائیے گا انشاءاللہ، اسی پہ پوری بات کر لیں گے. میں اس کے فیکٹس آپ کو لا کے دکھاؤں گی. ابھی میں بغیر انفارمیشن کی نہیں بتاتی لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس میں بھی اسی قسم کے ایشوز آ رہے تھے. جو ٹھیکے مختلف دیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ ڈیلے کا شکار ہوا ہے اور اس کے پیسوں کا بھی ایشو ہے کہ جتنا انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا اور جہاں تک یہ کام لے گئے اس سے آگے اب اس میں مزید پھر پیسے ڈالنے پڑیں گے. لیکن میں یہ کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گی، آپ اپنے پروگرام میں ضرور بتا دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور منصوبہ 0 پوائنٹ کا جو ہے وہ بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو آپ کی حکومت کا تھا اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پایا ٹائم میں. دیکھیں مجھے شفا آنیسٹلی یہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، ایک انڈر پاس وہاں پہ بن رہا ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد اگلے جس طریقے سے اسلام آباد کے منصوبے چل رہے ہیں ہمارے اندر کی بات ہے جو میں بتا رہی ہوں کیونکہ اس دفعہ اسلام آباد کو بہت فوکس کیا گیا ہے. PSDP میں بہت زیادہ سپیس دی گئی ہے اور ایسے منصوبے جو بہت عرصے سے ڈیلیڈ تھے. فار انسٹنس اسلام آباد شہر جو ہے یہ پانی کو ترستا تھا. ہمیں یاد ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ G9 میں ہم نے خود پروٹیسٹ کیے تھے کہ پانی کا میں آپ کو بتاؤں ہم 10 سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. غازی بروتھا سے جو ایک بل دے رہے ہیں صرف پانی نہیں آ رہا گھر میں، 10 سال سے پانی نہیں آیا. یہ پچھلے والے بھی اتنی ذمہ دار ہیں جتنے کے سارے رہے ہیں. میرے گھر میں بھی نہیں آتا اور ٹینکر کے لیے جتنا وہ سائیکلوجیکل
ٹینکر مافیا سے برداشت کرنا پڑتا ہے ٹارچر. آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ شاید ہم یہاں سے پروگرامز کرنے کے بعد ان سے دوستیاں لگا لی ہیں ہم نے, اچھے بہانے سے دوستی کے مد میں ان سے ٹینکر ڈلوا لیتے ہیں. نہیں, غازی بروتھا سے جو ایک پورا پروجیکٹ ہے, اور یہی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ میری جو منسٹری ہے پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز, وہ اسپیشل انیشیٹیوز پورٹ فولیو اسد عمر صاحب کا, جس میں یہ پانی کا اور اس طرح کے منصوبے شامل ہیں. اور یہ غازی بروتھا سے ایک بڑا ایکسٹینسو قسم کا پروگرام لا رہے ہیں, جس سے اسلام آباد کو کی جو شارٹیج ہے پانی کی وہ ایکسٹینسولی پوری ہوگی, اور ساتھ ساتھ پھر ٹینکر مافیا کو بھی کرب آؤٹ کیا جا رہا ہے. لیکن آلٹرنیٹ جب تک پرووائڈ نہیں ہوگا تو آپ مافیا پہ ہاتھ ڈالیں گے, پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی آپ نے کیا کیا, جو مل رہا تھا وہ بھی چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے کنول شوذب صاحبہ آپ کا. اور پانی کا پروجیکٹ یقیناً بہت ضروری ہے. پانی ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا, اور جب 10 سال سے آپ کسی جگہ پہ رہ رہے ہیں اور آپ کو بار بار ٹینکروں کے لیے کالیں کرنی پڑ رہی ہو, تو یہ اسی شخص سے جانا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی مصیبت میں ہوتا ہے.